الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وعترته وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتباركه في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. صلوات. سامعین گرامی، کل کی گفتگو میں عرض کیا گیا کہ ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دشمنی اور اپنے حسد کا نشانہ بنانے والوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اسلام اور آل محمد کو اپنا ہدف بنایا، اور چنانچہ امت کے بیشتر افراد کو دوسری اقوام میں اس طرح سے لوٹ مار کرنے کی اجازت اور سہولت فراہم کی گئی کہ نام اسلام کا لیا جاتا رہا، تلوار جہاد کے مقدس جھنڈے تلے چلتی رہی، اور نتیجتاً یہ تلوار چلانے والے تلوار کی ایک کمائی یعنی مال غنیمت پر تو خود قبضہ کرتے رہے، اور تلوار کی دوسری کمائی نفرتوں کو اسلام کی جھولی میں ڈالتے رہے۔ اس مرحلے پر وہ آل محمد کہ جن کو اللہ نے کتاب اور ملک عظیم کے ساتھ حکمت عطا کی تھی، وہ اس صورتحال کو بے بسی سے نہیں بلکہ اس بصیرت اور حکمت کے ساتھ دیکھ رہے تھے کہ جہاں انہیں اس صورتحال کا رد بھی کرنا تھا، خرابی احوال کی اصلاح بھی کرنی تھی، اور چنانچہ اس کی ایک مثال کل کی گفتگو کی حد تک گوشگزار کی گئی۔ قبل اس کے کہ کچھ اور ایسے مواقع کہ جہاں عداوت کرنے والوں نے اپنے عداوت کے مظاہرے کیے، حاسدوں نے اپنے حسد کے کرشمے دکھائے، وہاں محافظین اسلام نے کیا کیا، اس کی تفصیل عرض کرنے سے پہلے ضرورت ہے کہ یہ بھی سمجھ لیا جائے کہ وہ میدان کیا ہے جہاں عداوت کرنے والے عداوت کر رہے ہیں اور حفاظت کرنے والے حفاظت کر رہے ہیں۔ وہ حالات، وہ کیفیات ہمارے سامنے واقعات عموماً ٹکڑے ٹکڑے ہو کے آتے ہیں، جس سے
صحیح طور پر تصویر نہیں بنتی، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو لوگ اسلام کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، جو حاسدان محمد و آل محمد تھے، وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوتے رہے۔ بظاہر ہمیں یہی منظر دکھایا جاتا ہے کہ دیکھیے غدیر خم میں رسول نے علی ابن ابی طالب کو جانشین بنایا، لیکن مستد اقتدار پر کوئی اور پہنچ گیا۔ جتنی دیر دوسرے حکمران رہے تو فتوحات ہوتی رہیں، علاقے قبضے میں آتے رہے۔ ایک تو علی ابن ابی طالب کو موقع کم دیا گیا، اور جب موقع ملا بھی تو اتنا کم، اس مختصر سے موقع میں بھی مستقل بغاوتیں ہوتی رہیں، خانہ جنگیاں ہوتی رہیں، خون بہتا رہا، اور اس کے بعد تو پھر آل محمد مستقل مصائب کا ہی نشانہ بنتے رہے۔ حکومتوں پر قبضہ کسی اور کا رہا، ان کے حالات میں، ان کے حصے میں قید خانے تھے، زہر تھا، تلواریں تھیں، دربدری تھی، بے وطنی تھی، یہ سب چیزیں ان کے حصے میں آئیں۔ تو اگر اسی طرح سے الگ الگ واقعات بیان ہوتے رہے تو یہی تاثر ملے گا کہ شاید اہل بیت مستقل طور پر ایک ناکام زندگی گزارتے رہے۔ اسلام کے اصل دائی دنیا کی نگاہ میں نظر انداز شدہ لوگ تھے، اور اصل فائدے، اصل بہتری تو ان کے حصے میں آتی رہی کہ جنہوں نے اقتدار حاصل کیا، جنہوں نے حکومتیں حاصل کیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ پورے نقشے کو ایک ساتھ دیکھیے اور پھر اس میں فیصلہ کیجئے کہ کس نے کیا کیا اور جواب میں کون سا قدم اٹھایا گیا، اور پھر اس نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کیجئے کہ اس میں کامیاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، فاتح کون ہے، مقتول کون ہے۔ اس اعتبار سے کچھ تو ہم بھی تذکرے اس انداز سے کرتے ہیں کہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کچھ دنیا بھی معاملات کو اس طریقے سے پیش کرتی ہے کہ صحیح نقشہ سامنے نہیں آنے پاتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل محمد اپنی چھوٹی سی جماعت کو لے کر ایک طرف ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی ملت اسلامیہ ہے وہ مجموعی طور پر دشمن آل محمد ہے۔ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر تو بڑی عجیب سی بات ہوگی، کیسے ہم سمجھا سکیں گے کہ یہ اتنی بڑی دنیا تمام کی تمام غلط ہے اور صرف گنتی کے چند لوگ حق کے اوپر ہیں۔ یقیناً حق کے لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے، لیکن حق کا تو یہ بھی دعویٰ ہے نا کہ جب حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ تو پھر اصولاً جہاں حقانیت تھی ان کو لازماً کامیاب ہونا چاہیے، اور جو باطل پہ تھے ان کو لازماً ناکام ہونا چاہیے۔ اور پھر جب قرآن مجید حاسدان محمد و آل محمد کو باقاعدہ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو یہ نعمتیں عطا کر رہے ہیں، تم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہو تو پہنچا کے دکھاؤ، تو اب اللہ اتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر نقصان پہنچ جائے محمد و آل محمد کو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا بھی کمزور پڑ گیا دشمنان اسلام کے مقابلے میں، دشمنان رسول کے مقابلے میں۔ جی نہیں، بات یہ نہیں ہے، صرف غلطی اتنی ہوتی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ اجزاء دیکھتے ہیں اور پھر نتیجہ نکالتے ہیں۔ جنگوں میں مختلف مورچوں پر کبھی پسپائی ہوتی ہے، کبھی قدم آگے بڑھائے جاتے ہیں، کبھی حکمت عملی کے تحت خاموشی اختیار کی جاتی ہے، کبھی حکمت عملی ہی کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی چھوٹی سی فتح کا ڈھرورا بڑے اہتمام سے پیٹا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ دوران جنگ مختلف پیترے بدلے جاتے ہیں، مختلف چالیں چلی جاتی ہیں۔ ان
पैंतरों पर, इन मुख्तलिफ मुहाजों पर आगे बढ़ने और पीछे हटने पर यह फैसला नहीं होता कि कौन कामयाब हुआ कौन नाकाम हुआ। ये तो जंग के इख्तिताम में देखना है कि जीता कौन हारा कौन। फिर फैसला होगा कि वो जो मोर्चे पे कदम पीछे हटा था वो पीछे नहीं हटा था, बल्कि वो भी हिकमत अमली थी। ये फैसला तो उसी वक्त होगा ना कि जब नतीजा सामने आएगा, जब तदबीर के नताइज सामने आएंगे। तो इस ख्याल से ये समझ लेना कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को दो हिस्सों में बांट दिया जाए, एक आले मोहम्मद और मुहिब्बान आले मोहम्मद हैं, बाकी सारी दुनिया दुश्मनान आले मोहम्मद है, सारी दुनिया हासिदान आले मोहम्मद पर मुश्तमिल है। जी नहीं, इंसान के मामले में वैसे भी ये बड़ी दुश्वारी है कि इंसान इतना मुख्तलिफ है एक दूसरे से, उसके अंदर तबीयतों में इतना इख्तलाफ पाया जाता है कि आप दो इंतहाएं मुकर्रर करके कोई एक खत नहीं खींच सकते कि आधे इधर हैं आधे इधर हैं। किसी भी दो इंतहाओं के दरमियान जितने इंसान होते हैं वो इंसान उस तरह से खड़े होते हैं जैसे कोई कतार खड़ी हुई होती है, एक दूसरे से मिला हुआ दूसरा इंसान मौजूद होता है। जैसे कतार को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इसमें कितने आगे वाले हैं कितने पीछे वाले हैं कितने बीच वाले हैं, इसलिए कि जहां तक के लोगों को आप आगे वाला कहेंगे उससे मिला हुआ फौरन ही एक शख्स और खड़ा हुआ है। तो पहले ये तय करना पड़ेगा कि आप आगे किसको कहते हैं, पीछे किस हद तक कहते हैं। पहले 10 आदमी आगे हैं, आखिरी 10 आदमी पीछे हैं, और बीच के, अब बीच का भी मसला टेढ़ा है कि जहां से आगे वाले खत्म होंगे वहां से बीच वाले शुरू हो जाएंगे। तो जब तक ये तय न हो कि आगे वाले कहां तक हैं, उस वक्त तक ये तय नहीं हो सकता कि बीच वाले कहां हैं। और इन सब में भी बावजूद इसके कि आप इस तरीके से 3 गिरोह बना देंगे, 3 हिस्सों में बांट देंगे, लेकिन इन तीनों गिरोहों में भी डिग्री का फर्क मुसलसल जारी रहेगा। यानी जिस सलाहियत जिस कैफियत के हिसाब से आप ये तकसीम कर रहे हैं वो दर्जा बदर्जा हर एक के अंदर बढ़ती या घटती चली जाएगी। तो कोई 2 आदमी एक जैसे नहीं मिलेंगे उन सिफात के अंदर। तो अब अगर मसला ये हो कि पूरी मिल्लत इस्लामिया को 2 नुक्तों के दरमियान रखना हो कि एक तरफ मोहब्बत आले मोहम्मद हो और एक तरफ अदावत मोहम्मद वाले मोहम्मद हो, तो इस अदावत और मोहब्बत के दरमियान जब पूरी मिल्लत आएगी तो आप देखेंगे कि एक इंतहा इधर है एक इंतहा उधर है। कुछ वो लोग हैं कि जिनको बेदरेग मुहिब्बान आले मोहम्मद कहा जा सकता है, उनके अंदर और सिफात के मुकाबले में ये सिफत इतनी नुमायां है कि हम बिला हिचकिचाहट के इनको मुहिब्बान आले मोहम्मद कह सकते हैं। और एक तरफ वो गिरोह होगा कि उनके अंदर और बहुत सी बातें होंगी, लेकिन अदावत आले मोहम्मद इतनी नुमायां है कि आप उनको दुश्मन आले मोहम्मद कह सकते हैं। लेकिन दरमियान में कसीर तादाद है ऐसे बहुत से लोगों की जो कभी अदावत के मुजाहिरे करते हैं कभी मोहब्बत के मुजाहिरे करते हैं। अब हमें नहीं मालूम कि इनकी सतह अदावत की इतनी है कि इनको दुश्मनों में शुमार करें या मोहब्बत की सतह ऐसी है कि उनको दोस्तों में शुमार करें। कसीर तादाद इन्हीं लोगों पर मुश्तमिल होती है। देखिए जो दोस्त हैं उनके भी ऐसी कैफियत है कि जिनको आपने मुहिब्बान की सत में शुमार किया है, तो जहां मुहिब होते हैं उनमें भी दर्जे मौजूद हैं। कुछ जान निसार होंगे, कुछ वफादार होंगे, फिर उसके नीचे कुछ मुखलिस लोग होंगे, उनसे भी आगे कुछ मोहब्बत करने वाले होंगे, उनसे भी नीचे कुछ लोग होंगे कि दोस्त कहलाएंगे, कुछ उससे भी नीचे सतह आएगी जिनको आप दोस्त तो कहेंगे लेकिन नादान की शर्त लगाकर नादान दोस्त होंगे। फिर वाकिफकार की सतह आएगी, फिर कहीं जाके वो लोग आएंगे जो लाताल्लुक होंगे, गैर जानिबदार होंगे। तो देखिए मोहब्बत में भी इतने दर्जे आ गए और इसमें भी जब नादान दोस्त की सतह पे पहुंचे तो अब ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि इस नादान दोस्त को दोस्तों में शुमार करें या दुश्मनों में शुमार करें। तो इस एतबार से अगर मिल्लत इस्लामिया को आप तकसीम करेंगे तो वो खालिस लोग कि जिनकी मोहब्बत हर शक व शुबे से बालातर हो,
محمد و آل محمد کے ساتھ، اسلام کے ساتھ ان کی تعداد بڑی کم ہوگی، لیکن ایسی ایک فہرست بن سکتی ہے۔ اور دوسری طرف وہ گروہ بھی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ جن کی دشمنی، جن کی عداوت اتنی زیادہ ہو کہ پھر اس کی کوئی اور تعبیر، کوئی اور توجیہ نہ کی جا سکے۔ لیکن اب ایک درمیان میں ایک وسیع سمندر ہے امت کے افراد کا، جن کی کیفیت یہ ہے کہ نہ ان کی محبت انتہائی نمایاں ہے، نہ ان کی عداوت انتہائی نمایاں ہے، کبھی ادھر رجحان ہوتا ہے، کبھی ادھر رجحان ہوتا ہے۔ اب اگر اس گروہ کو آپ کوئی نام دینا چاہیں، اس گروہ کو سمجھنا چاہیں، تو اس حساب سے ان کو سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے پہلے اپنی ذات اہمیت رکھتی ہے، پہلے اپنی خواہشات، اپنی ضرورتیں، اپنی اغراض اہمیت رکھتی ہیں، اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور کو کیا دے سکتے ہیں۔ اس اور میں مذہب بھی شامل ہے، اس اور میں دین بھی شامل ہے، اس اور میں محمد و آل محمد بھی شامل ہیں، اور دشمنان آل محمد بھی شامل ہیں، کہ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مفاد کس چیز میں ہے، ان کی ضروریات کس طرح سے پوری ہوتی ہیں، ان کی طلب کی تسکین کا سامان کہاں کہاں ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ اب ہمیں دوسروں کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر ان کی اغراض کو پورا کرتے ہوئے دین اس طرح سے دین کے تقاضے پورے ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کی غرض پوری ہوتی رہے، تو وہ بڑے دیندار ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں۔ لیکن اگر کسی وقت ایسی صورت ہو جائے کہ دین ان سے ان کے مفادات کا مطالبہ کر دے، ان کی اغراض کا مطالبہ کر دے، تو اب یہاں پر وہ دین سے پہلو بچانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا بھی مرحلہ آ جائے کہ وہ باقاعدہ دین کے خلاف کمر بستہ بھی ہو جائیں، دین کو مٹانے پہ بھی تل جائیں اگر ان کے مفادات خطرے میں پڑ جائیں۔ ایسے لوگ اگر ان کے خواہشات کی تکمیل ہوتی رہے تو بڑے اچھے کارکن ہیں، دین کے لیے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں، رات دن دین کا تذکرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اکثریت ہمارے گرد و پیش میں ایسے ہی لوگوں کی نظر آتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں وہاں تک تو کہ جہاں تک ان کو سہولتیں ملتی رہیں وہ کہتے ہیں ہاں دین بڑا اچھا ہے، لیکن جہاں پر کہیں محسوس کیا کہ اپنا مفاد خطرے میں ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم کوئی نبی تو نہیں ہیں، ہم کوئی امام تو نہیں ہیں، ہم کوئی ولی اللہ تو نہیں ہیں، دنیا دار آدمی ہیں، تھوڑا سا ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا ہے۔ جہاں یہ رویہ اختیار ہوا وہاں ظاہر ہوا کہ اب وہ دین کے لیے قربانی دینے پہ آمادہ نہیں ہے۔ بڑی تعداد انسانوں کی ایسے ہی افراد پر مشتمل ہوتی ہے۔ اب جب اسلام ابتدا میں آیا تھا تو اس وقت بھی صورتحال بالکل یہی تھی۔ یہ لوگوں کا بہت خام خیالی ہے، ناپختہ ذہن کی تخلیق ہے یہ تصور کہ ماضی کے لوگ تو فرشتے ہوتے تھے، بہت نیک ہوتے تھے، کیا کہنے، ہر آدمی اپنی جگہ پر کامل ہوتا تھا، بے مثال ہوتا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے۔ جیسا انسان آج ہے ایسا ہی انسان کل تھا اور ایسا ہی انسان کل ہوگا۔ کچھ تعداد کا فرق ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں نیکی کی طرف مائل لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، کسی زمانے میں برائی کی طرف مائل لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے، لیکن اجتماعی طور پر معاشرے کی ساخت جیسی آج ہے ایسے ہی ہر دور میں تھی۔ یہ بالکل خام خیالی ہے کہ ماضی میں یہ تصور کر لیا جائے کہ عہد رسالت میں تو تمام لوگ بس آسمان سے اترے ہوئے تھے، براہ راست انتہائی نیکوکار لوگ تھے۔ اگر قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیے جو اس وقت کے لوگوں کی عادات و صفات سے متعلق ہیں تو آپ کو قدم قدم کے اوپر احساس ہوگا کہ ایسا معاشرہ، ایسے ایسے جملے کہے گئے ہیں قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے کہ ہم آج کے مسلمان کے لیے ان باتوں کا تصور نہیں کر سکتے۔ جمعے کے نماز کے دوران یا کسی بھی ایسے مرحلے پر کہ جب رسول خطبہ دے رہے ہوں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ باہر اگر پھیری لگانے والا سودا بیچنے کی صدا دیتا ہے تو تم رسول کے خطبے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہو کہ کہیں وہاں سودا نہ بک جائے۔ ذرا سوچئے کہ جس معاشرے میں ایسے لوگ رہ رہے ہوں، یہ قرآن ذکر کر رہا ہے، تاریخ کی بات ہوتی تو آپ کہہ دیتے کہ راوی کمزور ہے یا یہ مورخ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن تو سب کو قبول ہے۔
یہ ایک موقع نہیں ہے رسول کی بارگاہ میں آ کے بیٹھتے ہیں تو قرآن مجید ان سے کہتا ہے کہ اپنی باتوں کو کھانے رسول کے پاس آیا کرو تو کھانا کھا کے اٹھ کے چلے جایا کرو، ایسا نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کے کلام کو طول دیتے چلے جاؤ، یا یہ کہ جب تک رسول تمہیں بلائیں نہیں کھانے کے لیے اس وقت تک وہاں اس انتظار میں نہ بیٹھے رہو کہ ہمیں کھانے میں شریک کر لیا جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ رسول کے گھر آ جاتے تھے اور آ کے بیٹھے رہتے تھے، اتنا وقت ہو جاتا تھا کہ کھانے کا وقت ہو جائے تو اس آس میں بیٹھے ہوتے تھے کہ اب رسول ہماری تواضع کریں گے تبھی ہم جائیں گے۔ تو قرآن مجید باقاعدہ ان کی اس بدنیتی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ ذرا سوچئے کہ یہ سب اس معاشرے میں ہو رہا تھا جو رسول کا معاشرہ تھا، تو جب برے لوگ آج ہوتے ہیں تو برے لوگ عہد رسالت میں بھی ہوتے تھے۔ یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ تمام تر نیک لوگوں کی آبادی تھی، نیک لوگ اس معاشرے میں رہتے تھے۔ وہی معاشرہ تھا جس میں حضور کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا عرصہ لگا ہے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے، اپنی بات ان تک پہنچانے کے لیے۔ جو اسلام لائے ہیں، اسلام لانے کے بعد بھی یہ نہیں ہو گیا تھا کہ ایک رات کے اندر شخصیت بدل گئی تھی، یا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا تو ان کا مزاج بدل گیا تھا۔ نہیں، صدیوں کے پڑے ہوئے نقش اتنی آسانی سے ذہنوں سے دور نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر ایک کلمہ لکھ دیا گیا ہے زبان کی حد تک یا دل کی گہرائی تک صحیح، تو اس کلمے سے پورا اسلام ذہن میں نہیں اتر سکتا۔ میں کسی کے اسلام لانے کے مرحلے کو اس کی منافقت نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے جب اسلام لا رہا تھا اس وقت مخلص تھا، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ خلوص کب بیدار ہوا ہے، کس کیفیت میں بیدار ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلام لانے والے کی کیفیت یہ ہو کہ رسول مجمع عام میں کھڑے ہو کر روز قرآن پڑھتے رہیں لیکن رسول کی زبان سے سنا ہوا قرآن ان کے دل پر کوئی اثر نہ پیدا کر سکے، ایک دن اتفاق سے ایک خاتون کی زبان سے قرآن مجید کا ایک جز سن لیں تو فوراً ایمان لے آئیں، فوراً ایمان لے آئیں۔ قرآن تو وہی تھا، پیغام کلام الہی تو وہی تھا، رسول کی زبان سے اثر نہیں ہوا، خاتون کی زبان سے اثر ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام کی صداقت متاثر نہیں کر رہی، پڑھنے والے کے لب و لہجے نے تاثر پیدا کیا ہے۔ تو اب ایسے اسلام پر تب یہ نہ سمجھیے کہ جتنے تھے سب مومنین خالص تھے، نہیں، فتح مکہ کے بعد وہ جماعت آ گئی ہے مسلمانوں میں کہ جو دل میں اسلام سے حسد رکھتی ہے، مجبوراً اسلام اس نے قبول کیا ہے، اور وہ جماعت بھی مسلمانوں میں موجود ہے کہ جو روح اسلامی کو سمجھتی ہے، انقلاب اسلامی سے پوری طرح آگاہ ہے، فکر اسلامی سے اس کا عمل ہم آہنگ ہے۔ رسول بھی جانتے ہیں اور محافظان اسلام بھی جانتے ہیں کہ اس میں سے جو حسد کی آگ جلائے ہوئے آئے ہیں وہ کبھی بھی اسلام کو معاف نہیں کریں گے، انہیں جب موقع ملے گا اسلام کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور دوسری طرف وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب کبھی اسلام کو مشکل پیش آئی تو یہ لوگ کہ جو مخلص لوگ ہیں، یہ لوگ کہ جو لوگ اسلام کی صحیح فکر کو سمجھتے ہیں، یہ لوگ اسلام کی بقا کے لیے کام کریں گے۔ اور وہ جو دونوں کے درمیان ایک کثیر جماعت ہے ان لوگوں کی جن کو اپنا مفاد، اپنی ضرورت زیادہ عزیز ہوتی ہے، ان کی کیفیت یہ ہوگی تھوڑے بہت درجے کے فرق کے ساتھ۔ کچھ تو ایسے ہوں گے کہ معمولی امتحان پہ کہیں گے کہ ہم اسلام کا ساتھ نہیں دے سکتے، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو کچھ وقت گزرے گا ذرا سی سختیاں ہوں گی تو پھر اس کے بعد کہہ دیں گے کہ اتنی مصیبت تو ہم نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ان میں سے شاید ہی کوئی ایسا فرد ہو کہ جو ہر امتحان میں، ہر مشکل میں اسلام کا ساتھ دے اور اپنی اغراض کو پس پش ڈال دے۔ یہ اکثریت ایسی تھی کہ جلد یا بدیر بہر طور اسلام کی امداد سے دستبردار ہو جاتی۔ تو اب بانی اسلام کے سامنے بنیادی ضرورت یہ تھی کہ ایک طرف وہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ چکے ہیں لیکن دل میں ابھی ان کے دل میں اسلام کے لیے حسد موجود ہے، ان کی دشمنی سے اسلام کو بچایا جائے۔ پھر دوسری طرف وہ لوگ کہ جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے کے لیے
آمادہ ہیں، جن کی شخصیتیں پختہ ہیں، جو سمجھ چکی ہیں اسلام کو، ان کا پوری طرح سے تحفظ کیا جائے کہ جب ضرورت پیش آئے اس وقت یہ اپنی قربانیوں سے اسلام کو بچا سکیں۔ اور اب جو درمیان کا وسیع گروہ ہے، اس کے متعلق دونوں طرف ادھر جو دشمن اسلام ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ یہ دیکھیں کہ ان کی کون سی کمزوریاں ہیں کہ جن کو استعمال کر کے ان کو ہم ایک قوت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں اسلام کے خلاف۔ اور دوسری طرف اسلام کو یہ دیکھنا ہے، اسلام کے حامیوں کو، مددگاروں کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی حد ہے جہاں تک ان کو اپنے ساتھ لایا جا سکتا ہے، اور کون سا مقام ہے جہاں پہنچ کر یہ سمجھ لیا جائے کہ اب اس سے آگے یہ مدد نہیں کریں گے، اب یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہونے لگیں گے۔ دونوں فریق کا اصل میدان یہ درمیان والا مسلمان ہے۔ دشمن کا بھی نشانہ یہی درمیان کا مسلمان ہے، اور جو اسلام کے حامی ہیں ان کی بھی نظر انہی کے اوپر ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ انحصار نہیں کر سکتے وہ اس کثیر گروہ پر، جب مشکل وقت آئے گا یہ ساتھ چھوڑ جائے گی جماعت۔ انحصار تو اسی جماعت پہ کیا جائے گا کہ جو مخلصانہ طور پر فکر اسلامی کو سمجھتے ہوئے مدد کر رہے ہیں، لیکن اس انحصار نہ کرنے کے باوجود ان سے اس وقت تک کام لیا جائے گا جس وقت تک یہ کام کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ انہیں ایسے امتحانات سے بچانے کی کوشش کی جائے گی جہاں یہ اسلام کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں، اس وقت تک ان کو ڈھیل دی جائے گی کہ یہ اسلام کے دامن میں رہتے رہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں، یہ سمجھتے رہیں کہ ہم بڑے سچے مسلمان ہیں، ہم دین کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ اپنی جگہ مطمئن بھی رہیں گے اور دین کو کوئی نقصان بھی نہیں پہنچے گا۔ اب یہ دو حکمت عملیاں ہیں، یہ دو انداز فکر ہیں جو میدان عمل میں جن دونوں کو برتا جا رہا ہے۔ دشمن اپنی کوششوں میں مشغول اور دوست اپنی کوششوں میں مشغول۔ اس مرحلے پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون اپنی کوشش میں کتنا کامیاب ہوا، لیکن اس گروہ کو پہچاننا پہلا مرحلہ ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہیں کہ جو دشمن کہلاتے ہیں، وہ کون ہیں کہ جو دوست کہلاتے ہیں۔ یعنی ان کو جب تک پہچانیے گا نہیں اس وقت تک یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ کس کے اوپر بوقت ضرورت بھروسہ کیا جائے، کس سے بوقت ضرورت بچا جائے، اور کس کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ ان کے اوپر اعتماد نہ کرنا، یہ بوقت ضرورت کام نہیں آئیں گے۔ اس سے پہلے پہچاننا بھی تو ضروری ہے، جاننا بھی تو ضروری ہے۔ بزرگان گرامی، بہت سے مواقع ایسے آتے تھے جہاں پتہ چل جاتا تھا کہ دنیا دار کون ہے، مفاد پرست کون ہے، اور دین کی حقانیت کو سمجھنے والا کون ہے۔ ایسے مواقع آتے رہے، بلکہ رسول ایسے مواقع فراہم کرتے رہے کہ مسلمان خود پہچان لے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ ابھی وہ دشمن جو فتح مکہ کے بعد اسلام کے دامن میں آیا تھا، ابھی وہ دشمن نہیں آیا۔ ابھی یوں سمجھ لیجئے ابھی اسلام اس مقام تک نہیں پہنچا جہاں کفر بالکل مایوس ہو جائے اور ہتھیار ڈال دے اور مجبور ہو کر اسلام کا لبادہ اوڑھ لے۔ ابھی تک کیفیت یہ ہے کہ جہاں کفر خارجی طور پر علل اعلان اسلام سے لڑنے کے لیے آتا ہے، ابھی تک اسلام کے اندر دو ہی گروہ ہیں، یا وہ چند لوگ ہیں کہ جو فکر اسلامی، روح اسلامی سے آگاہ ہیں، جو مخلص ہیں، جو مزاج رسالت کو سمجھتے ہیں، جو محافظین اسلام کے تقاضوں کو جانتے ہیں، اپنے فرض کو پہچانتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جو اسلام میں آ تو گیا ہے یہ سمجھ کر کہ اسلام ان کے مفادات کے حصول کا ذریعہ ہے، جو کچھ وہ زندگی میں نہیں حاصل کر سکے اسلام کے زیر سایہ حاصل کریں گے، اس لیے وہ آ گئے ہیں۔ یہ دونوں گروہ ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جن کے لیے آخرت بڑی اہمیت رکھتی ہے، دوسرا گروہ چاہتا تو ہے کہ جنت ملے، لیکن ایسی جنت کہ جس کے لیے زحمت نہ اٹھانی پڑے، جس کے لیے قربانی نہ دینی پڑے، جس کے لیے مشکل نہ برداشت کرنی پڑے۔ اور چنانچہ ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ رسول نے باقاعدہ دکھایا کہ کون ان میں سے وہ ہے کہ جو مہنگی جنت چاہتا ہے، کون ہے جو سستی جنت چاہتا ہے۔
یہ مناظر اسی لیے دکھائے گئے کہ تم اچھی طرح سے دیکھ لو کہ کون سا چہرہ کیسا ہے، تاکہ وقت کے اوپر پہلے سے معلوم ہو کہ وقت پہ کون کام آئے گا کون کام نہیں آئے گا۔ تو چنانچہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا تھا، ایک شخص رسول کے خیموں کے باہر کھڑا ہوا للکار رہا تھا، مسلمانوں باہر نکلو، تم کہتے ہو کہ اگر کافر کو مار دو گے تو جنت ملے گی، کافر کے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تب جنت ملے گی، تو آؤ کسے جنت چاہیے، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، مجھے مارو جنت لے لو، میرے ہاتھ سے مارے جاؤ جنت لے لو۔ اس آواز پر جو رد عمل ہوا یہ جنگ خندق کا واقعہ ہے۔ عمر ابن عبدود باہر سے للکار رہا ہے، اس للکار کے جواب میں خیمے میں سناٹا طاری ہے۔ مورخوں نے لکھا کہ اس طرح کا سناٹا ہے کہ جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں کہ ذرا سے جنبش کی تو پرندے اڑ جائیں گے، اس خوف سے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب اٹھے، دوسری مرتبہ اٹھے، تیسری مرتبہ اٹھے، آخر رسول نے علی ابن ابی طالب کو میدان میں لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ ادھر علی میدان کی طرف گئے، اس کے بعد رسول نے ایک جملہ اور فرمایا، اب مخاطب ہوئے ان لوگوں سے کہ سنو، تم میں سے جو کوئی مجھے علی کے کامیابی کی خبر سب سے پہلے پہنچائے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اچانک کیا ہوا، پورا مجمع اٹھ کر اور فوراً میدان کی طرف بھاگ گیا تماشا دیکھنے کے لیے کہ ہم جلدی سے دیکھیں کیا صورت ہوتی ہے اور رسول تک خبر پہنچائیں گے۔ بس پورے مجمع میں ایک شخص تھا، نام تھا سلمان فارسی، وہ باہر جانے کے بجائے وہیں بیٹھا رہا جہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے رخ بھی میدان کی طرف نہیں کیا، رسول کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ اب واقعے کی تفصیل جتنی ضروری ہوئی بعد میں عرض کر دوں گا، لیکن ذرا غور فرمائیے یہاں پر۔ ابھی عمر ابن عبدود جب بات کر رہا تھا، جو بات وہ کہہ رہا تھا، لاکھ کافر صحیح بات صحیح کہہ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے تب بھی جنت ملے گی، مجھ سے لڑ کے مجھے مارو گے تب بھی تمہیں جنت ملے گی، تو آؤ جنت لے لو۔ اس وقت سوائے ایک کے پورے مجمع میں کوئی شخص نہ اٹھا۔ پھر رسول نے کہا کہ جاؤ جو یہ خبر پہنچا دے اس کو جنت ملے گی، تو تمام مجمع اٹھ کے باہر چلا گیا۔ فرق کیا ہے؟ آخر جنت اس وقت بھی مل رہی تھی، اس وقت بھی مل رہی ہے۔ وہ جنت جان دینے یا لڑنے کی صورت میں ملتی، یہ جنت بڑی سستی جنت مل رہی تھی، مفت کی جنت مل رہی تھی۔ بس یہی پتہ چل گیا کہ مشکل جنت لینے والے کون ہیں اور آسان جنت لینے والے کون ہیں۔ رسول نے یہی دکھا دیا۔ یہ منظر، یہ ساری گفتگو ہوئی اس لیے کہ دنیا دیکھ لے کہ دیکھو اکثریت وہ ہے کہ جو مشکل کے وقت تو آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، جنت کی آرزو مند ہے لیکن مشکل کے ساتھ نہیں، زحمت کے ساتھ نہیں، قربانیوں کے ساتھ نہیں، بلکہ بغیر زحمت کے مل جائے تو جنت لے لیں گے۔ یہ اور بات ہے کہ اب جنت ایسی بھی گئی گزری چیز نہیں تھی کہ یوں ہی مل جاتی۔ ہوا یہ کہ سارا مجمع باہر چلا گیا، وہ ایک جو نہ معلوم کیا سوچ رہا تھا بیٹھا ہوا، وہ چہرہ رسول کو دیکھتا رہا۔ ایک مرتبہ چہرہ رسول پر کوئی کیفیت پیدا ہوئی اور بے ساختہ اس نے کہا، یا رسول اللہ مبارک ہو، علی اپنے دشمن پہ کامیاب ہو گئے۔ ہاں سلمان، بہت شکریہ، تم نے خبر پہنچائی، جاؤ تمہاری جنت طے ہو گئی، جنت تمہیں ملے گی۔ اتنے میں اب باہر سے بھاگنے کے آنے میں وقت لگتا ہے، کوشش تو کی گئی تھی کہ ہم پہلے پہنچیں، بیک وقت 8-10 آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے، یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، ہاں مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، باہر تو جنت نہیں ملے گی، وہ لے گیا لے جانے والا۔ سلمان تم تو باہر بھی نہیں گئے، تم نے تو
اس دروازے کی طرف رخ بھی نہیں کیا، چہرہ رسول کو دیکھتے رہے۔ تم نے یہ کیسے دیکھ لیا کہ علی ابن ابی طالب دشمن پہ غالب آ گئے؟ کہا تم نہ سمجھ ہو، رسول نے کہا تھا نا کہ جو علی کی کامیابی کی خبر سب سے پہلے لائے گا اسے جنت ملے گی، تو ان کا یہ جملہ بتا رہا تھا کہ علی کو لازماً، رسول جانتے ہیں کہ علی کامیاب ہوں گے، دشمن ناکام ہوگا، یہ تو فقط جنت تقسیم کرنے کے بہانے تھے۔ وہ محتاج نہیں تھے کہ انہیں کوئی اطلاع دے، جو جنگ سے پہلے جانتا ہے کہ جیتنے والا کون ہوگا، ہارنے والا کون ہوگا، تو اب اسے کیا ضرورت پڑی تھی کہ کوئی آ کے بتائے کہ علی کامیاب ہو گیا ہے؟ وہ ہزار پردوں کے ادھر سے بھی وہ منظر دیکھ رہا تھا، میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جیسے علی کامیاب ہوئے چہرے پہ بشاشت ظاہر ہو گئی، وہ بشاشت ظاہر ہوئی، میں نے فوراً مبارکباد دے دی۔ تو تمہیں اگر قول رسول پر یقین ہوتا تو تم بھی میری طرح یہاں بیٹھے رہتے۔ تو جناب والا، اب ابھی تک تو صرف معاملہ اتنا ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو جنت کے حصول کے لیے زحمتیں بھی اٹھا سکتے ہیں، اپنی جان کو خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں، موت کے منہ میں بھی اتر سکتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ ایسی مشکل جنت ان کو نہیں چاہیے، لیکن اگر سستی مل رہی ہو تو وہ جنت لینے کے لیے تیار ہیں۔ تو انہیں کبھی اس مشکل میں نہ ڈالا جائے کہ یہ جنت سے دستبردار ہو جائیں۔ حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے، سیاست کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے ظرف کے مطابق یہ دیکھتے ہوئے کہ ان کی برداشت اس سے زیادہ نہیں ہے، تو بس اتنی زحمت دی جائے کہ جتنی میدان میں بھاگ کے جانے اور وہاں سے واپس آنے کی زحمت ہوتی ہے، بس اس سے زیادہ زحمت نہ دی جائے۔ تو اکثریت تو وہی تھی نا کہ جو بس اتنی زحمت برداشت کر سکتی ہے۔ لیکن ابھی تک صورتحال یہ ہے کہ چلیے جنت کے آرزو مند تو سب ہیں نا، چاہے مشکل جنت لیں چاہے آسان جنت لیں، لیکن جب فتح مکہ ہوئی اور کچھ لوگوں نے بحالت مجبوری اسلام قبول کیا، تو اب اسلام کے دامن میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے کہ جو دل سے جنت کے قائل ہی نہیں ہیں۔ بعد میں 3 پشتوں کے بعد تیسری پشت میں پوتے نے یہ حقیقت اپنے زبان سے ادا کر دی تھی، کیسی وحی، کیسے جبرائیل، کیسی جنت، کیسی دوزخ، یہ تو ڈھونگ رچایا تھا بنی ہاشم نے حکومت کے لیے۔ یزید کے اشعار ہیں جس میں یہ جملے کہے گئے۔ تو پوتے تک 3 پشتیں ہو گئی ہیں اسلام کی، اگر تیسری پشت میں بھی عقائد یہ ہیں تو سوچ لیجئے کہ وہ دادا جس نے تلوار کے سائے تلے اسلام قبول کیا تھا، وہ جنت دوزخ کے متعلق کیا تصور رکھتا ہوگا۔ اب اسلام میں 3 گروہ ہو گئے، ایک مشکل جنت لینے والے، ایک وہ جو صرف آسان جنت تو لینے کو تیار ہیں، اس سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں، اور ایک وہ کہ جو سرے سے جنت کے قائل نہیں لیکن خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ اب ایک کام تو یہ تھا کہ رسول فوراً تلوار اٹھاتے، آخر دلوں کے حال سے باخبر تھے، تو جتنے لوگ ایسے تھے کہ جن کے دل میں اسلام نہیں تھا، زبان پہ اسلام تھا، ان سب کا قلع خما کر دیتے، ان کی گردنیں کاٹ دیتے۔ لیکن اگر رسول ایسا کر دیتے تو آج تک تاریخ اس رسول کو معاف نہ کرتی کہ لوگ تو کلمہ پڑھتے رہے، ایمان لاتے رہے، اور رسول ان کے ایمان پہ اعتماد ہی نہیں کرتے تھے، ان پہ بھروسہ ہی نہیں کرتے تھے۔ عجیب رسول تھا کہ اس کے سامنے لوگ کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وہ ان پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ یہ یقیناً کسی رہنما کے لیے اس سے بڑا الزام نہیں ہو سکتا کہ اپنے تحریک کے حامیوں کا قتل اس کے سر باندھا جائے، اس کے گردن میں یہ ذمہ داری ڈالی جائے کہ اس نے اپنی تحریک کے فرزندوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے، اس لیے رسول ان کو قتل نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر ان ہستیوں کے سامنے صرف ایک فرد نہیں ہوتا جو اس وقت سامنے ہوتا ہے، بلکہ یہ تو اس فرد سے وابستہ جتنی نسلیں قیامت تک آنے والی ہوتی ہیں ان سب سے آگاہ ہوتا ہے۔ آپ کو علی ابن ابی طالب کا وہ جملہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا
تھا جو مالک اشتر سے ایک مقام پر کہا تھا جنگ صفین میں مالک اشتر کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد علی کے ہاتھ سے قتل ہونے والوں کی تعداد سے صرف ایک کم رہ گئی تھی. مالک اشتر علی کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. علی ہر تلوار چلانے پر ہر مخالف کو قتل کرنے کے بعد نعرہ تکبیر بلند کیا کرتے تھے. جناب مالک اشتر ان تکبیر کے نعروں کو گنتے جا رہے تھے. ایک مرحلہ ایسا آیا کہ بس ایک کی کمی رہ گئی. ان کا ایک کم تھا, علی کا ایک زیادہ تھا. اس مرحلے پہ سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے کسی کی گردن پہ تلوار چلائیں اور علی کے برابر آ جائیں. ایک مرتبہ علی نے پلٹ کے دیکھا, کیا سوچ رہے ہو مالک, کیا سوچ رہے ہو؟ مولا آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں. چہرے پہ ایک حجاب والی مسکراہٹ آ گئی. کہا مولا آپ تو واقف ہیں. مولا نے کہا ہاں واقف ہوں جو کچھ تم سوچ رہے ہو, لیکن مالک تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے مارنے میں اور میرے مارنے میں کیا فرق ہے. تم ایک اور مار کے سمجھتے ہو میرے برابر آ جاؤ گے. دیکھو میں کسی کی گردن کاٹتے ہوئے پہلے قیامت تک اس کی ساری پشتوں کو دیکھتا ہوں. اگر اس میں ایک بھی مومن پیدا ہونا ہو تو میں اس کی گردن کاٹنے پہ آمادہ نہیں ہوتا. اور تمہارے سامنے جو آ رہا ہے مولی گاجر کی طرح کاٹتے چلے جا رہے ہو. تم میرے مقتولوں کا مقابلہ کرو گے. تو جن کی تلوار آنے والی پشتوں میں بھی اگر ایک مومن بھی آنے والا ہو تو اس کے تحفظ کے لیے ان کے اجداد کی گردن نہیں کاٹ سکتی. تو پھر رسول بھلا کیسے اپنے صفوں میں موجود منافقوں کی گردنیں کاٹ دیتے. اور سامعین محترم, اب یہ بات اپنے طور پر بھی طویل ہے, پورا ایک موضوع ہے, میں اس وقت زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کرنا چاہتا, لیکن اتنی سی بات عرض کر دوں کہ رسول روحانی امراض کا علاج کرنے آیا تھا. معالج تھا نا, طبیب تھا. روحانی امراض کے علاج کے لیے, روحانی امراض کیا ہیں؟ نفاق روحانی مرض ہے, کفر روحانی مرض ہے. انہی کے علاج کے لیے رسول آیا ہے نا. آپ نے کوئی ہسپتال ایسا دیکھا ہے جس پہ یہ بورڈ لگا ہو کہ یہاں خبردار مریض نہ آئیں, شفا خانے میں مریض نہ آئے؟ کوئی ڈاکٹر کہہ دے کہ میں بڑا ماہر ڈاکٹر ہوں لیکن خبردار کوئی بیمار میرے قریب نہ آئے, کہ یہ بیمار آئے گا تو مجھے بھی ضرر کا اندیشہ ہے. جناب والا, وہ طبیب ہی کیا جو مریضوں سے دور ہو جائے, وہ ہسپتال ہی کیا جس میں مریضوں کا داخلہ نہ ہو. رسول بھی طبیب ہے روحانی امراض کا. دنیا بھر کے روحانی امراض کے شکار مریض رسول اپنے پاس کھینچ کر بلائے گا. یہ بنیادی فریضہ ہے رسول کا کہ جہاں کوئی مریض نظر آئے اسے اپنے پاس بلائے, اس کے علاج کی کوشش کرے. اور دیکھیے یہ کام طبیب کا ہے کہ وہ دوائیں دے, وہ علاج کرے, جہاں آپریشن درکار ہو آپریشن کرے, سب کچھ کرے. لیکن اب بھی کوئی مریض ایسا ہو کہ ان تمام باتوں کے باوجود, ان تمام دواؤں کے استعمال کے باوجود وہ تمام بد پرہیزی کرتا رہے جس سے طبیب نے روکا تھا, وہ تمام کام کرتا رہے جسے طبیب مضر قرار دے رہا تھا. ایسی صورت میں اگر مریض صحت یاب نہ ہو تو دنیا یہ نہیں کہے گی کہ طبیب ناقص تھا, اس کا علم کامل نہیں تھا, بلکہ دنیا کہے گی کہ یہ مریض ایسا نااہل تھا کہ اس نے طبیب کی ہدایات پہ عمل نہیں کیا, نتیجے میں ہلاک ہوا. اس کے موت کی ذمہ داری طبیب پر نہیں آئے گی, مریض پر آئے گی. بس سمجھ لیجئے کہ رسول نے تو دنیا کے بدترین لوگوں کو اپنے قریب بلا لیا تھا کہ ان کا علاج کریں, اور بہترین علاج کیا تھا. جتنے نسخے لکھے, جتنی دوائیں کھلائیں, جتنے پرہیز بتائے, وہ سب ان کی صحت کے لیے ضروری تھے. لیکن کیا کیا جائے کہ جو رسول کی دوائیں حلق سے نہیں اتاری جاتی تھی, کان کے ذریعے ذہن تک پہنچائی جاتی تھی. لیکن اگر کوئی ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دے تو اس دوا کا اثر کیا ہوگا؟ رسول جن چیزوں سے پرہیز کے لیے کہیں وہ بد پرہیزی کرتا رہے, تو پھر اب اگر وہ ہلاک ہو جائے تو یہ نہ کہنا کہ طبیب غلط تھا, سمجھ لینا کہ یہ مریض کی بدقسمتی تھی اور نااہلی تھی کہ وہ اتنے اچھے طبیب کے پاس جا کر بھی صحت یاب نہیں ہو سکا.
ہم ایسے لوگوں کو جب لعنتوں کا مستحق قرار دیتے ہیں، آج بھی دنیا میں بہت سے آج بھی کافر ہیں، بہت سے آج بھی خطا کار ہیں، بہت سے گنہگار ہیں، لیکن ہم ان گنہگاروں کو اپنے لعنتوں کا حقدار نہیں سمجھتے، ہم انہیں کبھی بھی اتنے ناگوار انداز سے ملعون و مردود نہیں کہتے، لیکن اس حد کے ان لوگوں کو کہنے میں ہمیں کبھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج کا ملعون، آج کا گنہگار تو ہے، لیکن اسے کوئی اچھا طبیب نہیں ملا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ بدترین ہے وہ مریض جسے رسول جیسے طبیب ملے پھر بھی صحت یاب نہ ہو۔ جناب والا بات کو مختصر کروں کہ اب جب فتح مکہ کے موقع پر وہ ایک تیسرا عنصر بھی اسلام میں داخل ہو گیا کہ جو سرے سے جنت کا قائل ہی نہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، نہ محمد کے رسول ہونے کا قائل ہے، نہ رسول کی تعلیمات کا قائل ہے، صرف زبان سے کہہ رہا ہے۔ اب 3 قسم کے لوگ ہو گئے جو سب مسلمان کہلاتے ہیں، وہ سچے اور مخلص مسلمان بھی، وہ دنیا دار مسلمان بھی، بڑی تعداد انہیں کی ہے، اور وہ بھی کہ جو اسلام کے دشمن ہیں۔ اب رسول ان دشمنوں کو ختم نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے منصب کے خلاف تھا۔ جب تک جرم نہ کریں یہ سزا نہیں دیتے، جب تک ان کی خطا ظاہر نہ ہو اس وقت تک ان کے خلاف اقدام نہیں کیا جائے گا، اس لیے اب ان کے خلاف اقدام تو نہیں ہو سکتا، لیکن رسول کا یہ بھی فریضہ ہے کہ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی تحریک ایسے ہی لوگوں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتی ہے جو دوست بن کر دشمنی کر رہے ہوں، وہی لوگ تحریکوں کو تباہ کیا کرتے ہیں۔ رسول جانتے تھے کہ اسلام کے لیے خطرناک ترین اگر کوئی گروہ ہو سکتا ہے تو ان لوگوں کا گروہ ہو سکتا ہے، اس لیے رسول کے لیے ضروری تھا کہ کم از کم یہ پہچان لیا جائے کہ اس میں سے وہ مخلص لوگ کون ہیں جنہیں بوقت ضرورت جن کے اوپر اعتماد کیا جائے، وہ خطرناک لوگ کون ہیں جو اسلام کے ساتھ دشمنی کرتے رہیں گے، اور وہ لوگ کون ہیں کہ جن پر ایک حد سے آگے جا کر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، ایک حد سے زیادہ ان کو امتحان میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ چنانچہ رسول نے ایک اہتمام کیا کہ تمہیں لسٹ بنانے کا موقع فراہم کرتا ہوں، لسٹ بنا لو کہ کون کس گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اب یہ سیاست رسول ہے، یہ اسی عصمت کی بصیرت کا ایک ادنا سا شاہکار ہے کہ رسول نے اہتمام کیا کہ ان تینوں گروہوں کی پوری شناخت کرا دی جائے، ان کی فہرستیں تیار ہو جائیں۔ کیا کیا؟ مکہ فتح ہوا ہے، ابھی تیسرا جز شامل ہوا ہے، ابھی تیسرا جز دشمن اسلام کا جز ابھی شامل ہوا ہے۔ رسول نے کہا اس کو شامل ہونے کے بعد ایک دن بھی میں ایسا نہیں دوں گا کہ مسلمان اس الجھن میں مبتلا رہے کہ دوست کون ہے، دشمن کون ہے۔ مسلمان کو فوراً شناخت ہو جائے کہ کون کس سطح کا مسلمان ہے، کس حیثیت کا مسلمان ہے۔ فوری طور پر جیسے ہی یہ گروہ اسلام میں شامل ہوا، اس وقت رسول نے ایک عجیب و غریب اعلان فرمایا۔ بظاہر تو رحمت اللہ عالمین نبی سے ایسے ہی اعلان کی توقع تھی، لیکن اس کا جو عجیب و غریب پہلو ہے وہ بھی ابھی گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اعلان کیا تھا؟ فرمایا اہل مکہ کے لیے پناہ ہے، اہل مکہ کے لیے پناہ ہے۔ کاش یہ جملہ کہہ کے رہ جاتے تو ہم سمجھتے کہ ٹھیک ہے، رحمت اللہ عالمین سے ہمیں اسی کی توقع تھی، لیکن اس کے بعد پناہ کی مزید تشریح کی۔ پناہ ہے اہل مکہ کو، لیکن 3 حالتوں میں۔ ایک حالت یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا وہ پناہ میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا اس سے کچھ نہیں، تعرض نہیں رکھا جائے گا، وہ امان میں ہے۔ اس کے بعد جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ بھی امان میں ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ بھی امان میں ہے۔ ذرا غور فرمائیے، میں کہوں گا
کہ یا رسول اللہ یہ 3 کیٹیگریز بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر یہ کہہ دیں، ذرا غور فرمائیں کہ اگر حضور یہ کہہ دیتے کہ جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا تو پھر مکے کا کون آدمی رہتا ہے جس کو امان نہ ملے؟ پورے مکے کو امان دینی ہے نا، تو صرف یہ کہہ دیتے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو امان ہے، اس لیے کہ مکے میں کھڑے ہو کر مکے والوں کو پناہ دینی ہے نا، تو مکے کا ہر فرد کسی نہ کسی گھر میں تو رہتا ہوگا، اس کا ذاتی ہو پرایا ہو، کوئی تو چھت ہوگی جس کے نیچے وہ رہتا ہوگا، کوئی تو 4 دیواری ہوگی جس کے دروازے کو بند کر کے وہ محسوس کرتا ہوگا کہ اب گھر میں داخل ہو گیا۔ تو اگر رسول یہ کہہ دیتے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو پناہ ہے، تو اب یہ ایک یہی کہہ دینا پورے مکے کو پناہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ یا رسول اللہ اس کے ساتھ 2 اور دارالامن، ایک خانہ کعبہ اور ایک بدترین دشمن ابو سفیان کا گھر، آخر یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ آج تک ہم سے بڑے ناز سے کہا جاتا ہے کہ اب یہ تو رسول نے ان کے گھر کو دارالامن قرار دیا تھا، آپ ان کی توہین بھی کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ ہمیں اس قسم کے طعنے تو نہ سننے پڑتے، ہمیں دنیا کی یہ اعتراضات تو نہ سننے پڑتے اگر آپ کہہ دیتے کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو پناہ ہے۔ کافی تھی یہ بات، اور یہ غیر ضروری نقل و حرکت کو بھی روک دیتی۔ آئی ہوئی فوج کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہے کہ لوگ اپنے گھروں کو دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں۔ آج بھی جب کہیں شہروں میں فوجیں داخل ہوتی ہیں تو یہ کہہ دیتی ہیں کہ شہری نقل و حرکت سے پرہیز کریں۔ یا رسول اللہ آپ نے تو نقل و حرکت کا انتظام کر دیا کہ گھر کے بجائے کوئی خانہ کعبہ بھاگا جا رہا ہے، کوئی ابو سفیان کے گھر میں جا رہا ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول کہیں گے تم نہیں جانتے، ہر شخص کے مزاج کا تقاضا ہے، ہم کوئی ایک جنس سے تعلق رکھنے والا اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی ہی جنس کے ساتھ رہے، کند ہم جنس بہم جنس پرواز، جو جس جنس سے تعلق رکھتا ہے اس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج ہی پہلے دن ہی اسلام کی پوری ملت کا نقشہ دنیا کے سامنے واضح ہو جائے۔ مورخین سے کہو قلم اٹھا لیں، مسلمانوں سے کہو اپنی آنکھیں کھول کے دیکھنا شروع کریں کون کہاں جا رہا ہے۔ جو خدا کے گھر میں جائے گا وہ ہے کہ بوقت ضرورت دین کے لیے قربانی دینے پہ آمادہ ہوگا۔ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے سمجھ لو یہ ایک حد تک تو ساتھ دے گا، اس کے بعد جب اس کی ذاتی اغراض آئیں گی تو یہ ساتھ دینے پہ آمادہ نہیں ہوگا۔ اور خاص طور پر اس دروازے پہ نظر رکھنا جسے ابو سفیان کا گھر کہا جاتا ہے، جتنے وہاں داخل ہوں گے وہ سب آج بھی دشمن اسلام ہیں، کل بھی دشمن اسلام ہیں۔ اور اس کے بعد دیکھ لیجئے بزرگان محترم کہ اسلام میں اسلام کے خلاف جتنی تحریکیں اٹھی ہیں، جتنی آوازیں اٹھی ہیں، سب ابو سفیان کے گھر سے برآمد ہوتی رہی ہیں، ان لوگوں کے ذریعے برآمد ہوتی رہی ہیں۔ اس وقت مورخ نے تو نہیں فہرست بنائی تھی، اس وقت مورخ نے فہرست نہیں بنائی تھی، لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ اسلام کے جتنے فتنے اٹھے ہیں ان لوگوں سے اٹھے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آج جو رسول نے ابو سفیان کے گھر کو فتنہ پروروں کا گھر قرار دیا ہے، فتنہ پروروں کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، دشمنان اسلام کی پناہ گاہ قرار دیا ہے، تو یہ پناہ گاہ علامتی پناہ گاہ ہے۔ جیسے خانہ کعبہ علامتی پناہ گاہ تھی اسی طرح یہ بھی علامتی پناہ گاہ ہے۔ اس علامتی پناہ گاہ کا مطلب یہ ہے کہ جو جب کبھی ابو سفیان یا ابو سفیان جیسوں کی بارگاہ میں جا کر اس کی پناہ لے گا وہ دشمن اسلام ہوگا۔ اب چاہے عمر بن العاص ہو، چاہے ابو موسیٰ اشعری ہو، چاہے مغیرہ ابن شعبہ ہو، کئی تاریخ کے مختلف نام ہیں جو مختلف اوقات میں اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے، جتنے اس بارگاہ میں جا کر اس کی پناہ لیں گے
تو سمجھ لینا کہ وہ دشمن اسلام ہے. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ اسلام کے خلاف جتنے فتنے اٹھے وہاں سے اٹھے. اب اس کے بعد حکمت عملی کیا ہونی چاہیے یہ تفصیل انشاءاللہ آگے چلے گی. لیکن پہلے اب منظر تو واضح ہو گیا نا کہ 3 گروہ ہیں اور واضح نشاندہی ہو گئی ہے کہ کون ہیں جن کے اوپر اسلام جن کی پناہ میں ہے, جن پر اسلام یہ امید رکھتا ہے کہ جب برا وقت آئے گا تو یہ کام آئیں گے. خیال رہے کہ یہ میں اس گروہ کی بات کر رہا ہوں کہ جو مددگار ہوگا. یہ گروہ آل محمد کا گروہ نہیں ہے. آل محمد کو تو فیصلہ کرنا ہے کہ ان تینوں عوامل میں انہیں کس سے کیا کام لینا ہے. ان کی حیثیت حاکم کی حیثیت ہے, ان کی حیثیت منتظم کی حیثیت ہے, اور انتظام کے لیے ان کو جو عناصر مل رہے ہیں اس میں کچھ وفادار ہیں, جانثار ہیں, کچھ وہ ہیں, کچھ نہیں بلکہ بہت سے وہ ہیں کہ جو صرف ایک حد تک ساتھ دیں گے ورنہ خاموش تماشا دیکھتے رہیں گے. اور پھر وہ گروہ ہے کہ جو دشمنوں کا گروہ ہے. یہ دشمنوں کا گروہ جس وقت اسلام پر حملہ آور ہونے لگے گا, چونکہ جنگ نہروان کے بعد اب اسلام کے حامیوں کی طرف سے, اسلام کے علمبردار کی طرف سے تلوار نہیں اٹھی تھی, اس لیے یزید یہ سمجھ بیٹھا کہ بڑا طویل عرصہ گزر گیا ہے, اب شاید ان بازوؤں میں طاقت نہیں رہی, ان بازوؤں میں ہمت نہیں رہی. اس نے ہاتھ بڑھایا کہ اسلام کی گردن کو دبوچ دے, اسلام کا گلا گھونٹ دے. ادھر اس کے ہاتھ بڑھے, ادھر حسین کھڑے ہو گئے, حسین کھڑے ہو گئے. اور اب دیکھیے حسین نے ایک مرتبہ پھر بتایا کہ وہ تقسیم کتنی اہمیت رکھتی تھی. حسین کو چونکہ مشکل مراحل سے گزرنا تھا, امتحان کی منزلوں سے گزرنا تھا, تو ساتھ آئے ہوئے ساتھیوں میں ایک ساتھی کا ساتھ چھوڑ جانا کہیں زیادہ خطرناک ہے اس بات کے کہ وہ ساتھی سرے سے ساتھ نہ آیا ہو. غور فرمائیے, کسی کام میں آپ کے ساتھ 4-5 افراد موجود ہوں, اگر 5 افراد ہیں اور آپ وہ پانچوں مل کے کام کر رہے ہیں تو آپ یہ چاہیں گے کہ آخری مرحلے تک آپ کا ذہن, آپ کے ساتھیوں کا ذہن اس کام کو باقاعدہ 5 حصوں میں تقسیم کر چکا ہوگا. کچھ یہ کریں گے, کچھ یہ کریں گے, کچھ یہ کریں گے, کچھ میں کروں گا اور کچھ یہ چوتھا ساتھی کرے گا. اس طرح سے 5 میں تقسیم ہو جائے گا. اب اگر ایک آدمی کام چھوڑ کے چلا جائے, وہاں پر ساتھ دینے سے انکار کر دے, تو اس کا رکا ہوا کام, چونکہ سارا منصوبہ سارا عمل 5 کے لیے تیار ہوا ہے, اب اگر 4 کریں گے تو وہ کام کامیابی تک نہیں پہنچ سکتا. اس کے مقابلے میں اگر شروع سے 4 رہتے تو کام کی تقسیم ہی اس طرح ہوتی کہ ہم اس کو اس طرح سے کر لیں گے اور وہ کام بخوبی ہو جاتا. یہی وجہ ہے کہ حسین ہر منزل پہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, مجھے ہجوم کی ضرورت نہیں ہے, چلے جاؤ, مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. اگر راستے میں بہت سے ایسے بدو قبائل تھے کہ انہوں نے دیکھا نواسہ رسول جا رہا ہے تو وہ آ کے شامل ہو گئے کہ ہم بھی چلتے ہیں. امام نے فوراً جہاں بھی موقع ملا سہولت سے ان کو سمجھا دیا, نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, چلے جاؤ. ایک طرف قدم قدم پہ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ, وہاں پر کچھ ایسی بھی ہستیاں ہیں جن سے کہہ رہے ہیں جلدی پہنچو. ایسی بھی ہستیاں ہیں کہ جن سے کہہ رہے ہیں کہ فوراً آؤ. حبیب ابن مظاہر فوراً آؤ. زہیر ابن قین کو ان کے خیمے سے بلا کر خاص طور پر کہا کہ شامل ہو جاؤ. بلکہ بعض آنے والے تو ایسے ہیں کہ اس کے لیے حسین 1 رات کی مہلت طلب کر رہے ہیں. کچھ ایسے آنے والے ہیں کہ جن کے انتظار میں ابھی حر کا فیصلہ نہیں ہوا ہے, 1 رات اور دے دو. ایک جوہر قابل ہے ادھر, ایک ایسا ہے کہ حسین کی نگاہ میں وہ امتحانات کے ہر مرحلے پہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو حر تجھے تو ادھر ہونا چاہیے, لے تجھے ہم موقع دیتے ہیں, 1 شب کا ہم اور طول دے دیتے ہیں تاکہ تو ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. غرض اس طرح حسین نے خالص ترین افراد منتخب کیے, اور یہی وجہ تھی کہ دنیا نے دیکھا کہ اب حسین کی جماعت اتنی مضبوط جماعت ہے, اتنی مضبوط جماعت ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی طاقت اپنے پورے اسلحے, پورے ساز و سامان کے ساتھ حسین کو مٹانے کے لیے آئی ہے. ادھر بھوک ہے, پیاس ہے, موت ہے, موت ہی نہیں ہے. یہ سمجھ لیجئے کہ یزید کے لشکر سے اگر ایک آدمی ادھر آتا ہے تو صرف اپنی جان قربان کرنے نہیں آ رہا,
صرف اپنی جان کا سودا نہیں کر رہا بلکہ یزید کی فوج تمام تر کوفے سے آئی ہے، تمام فوج کوفے سے آئی ہے، اور جب کوفے سے آئی ہے تو جو بھی اس کا فوجی ہے وہ تو فوج میں آ گیا ہے، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے کنبے کے افراد یہ کوفے میں موجود ہیں جہاں کا حاکم ابن زیاد ہے۔ اگر آج یزید کی فوج سے کوئی فرد نکل کر حسین کی جماعت میں آ گیا تو کل اس کے اہل و عیال کے لیے زندگی کی ایک سانس لینا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اگر حر نے، بعض روایتیں کہتی ہیں کہ حر کی زوجہ ساتھ تھی، لیکن تاریخی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہے، اور نہ حالات ایسے تھے کہ وہاں پر حر کی زوجہ یا خاندان کے افراد حر کے موجود ہوتے۔ یہ تو صرف امام حسین علیہ السلام کا قافلہ تھا کہ جس میں گھر کے افراد، خواتین بھی شامل تھیں، اس لیے کہ حسین لڑنے نہیں آئے تھے، حسین لڑنے نہیں آئے تھے، اس لیے افراد خاندان سفر میں تھے۔ حسین نے مدینے سے ہجرت کی تھی، ترک مدینہ کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے، تو اب اس لیے کنبہ ان کے ساتھ تھا۔ یزید کی فوج میں کسی کا کنبہ ساتھ نہیں تھا کہ کوئی ایسی جماعت، شاید کوئی اگر اتفاق سے کوئی عورت آ گئی ہو تو آ گئی ہو، ورنہ عموماً لوگ تنہا آئے تھے۔ تو جو تنہا آئے تھے وہ حر ابن یزید رہائی ہو، یا شہرت عام یہی ہے کہ ایک حر آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کم از کم 14 افراد ایسے ہیں کہ جو شب عاشور سے لے کے روز عاشور تک مختلف اوقات میں یزید کے لشکر کو چھوڑ چھوڑ کر حسین کی جماعت میں شامل ہوتے رہے۔ یہ تمام 14 حر، یہ 14 حر ہیں جن کے اہل و عیال شہر کوفہ میں ہیں، جانتے ہیں کہ آج اگر ہم نے جان دی تو کل ابن زیاد ہمارے عیال کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ اپنی جان کا سودا نہیں کر رہے، اپنے پورے گھرانے کی جان کا سودا کر رہے ہیں۔ اتنے مضبوط لوگ ہیں، اتنے مضبوط لوگ ہیں۔ حسین کی فوج میں 65 افراد وہ تھے کہ جو شہر کوفہ سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے اکثر تنہا آئے تھے، ان کے اہل و عیال کوفہ میں تھے۔ جو ساتھ آئے تھے ان کے بھی عیال خطرے میں ہیں، جو یزید کی فوج چھوڑ کر آئیں گے ان کے بھی عیال خطرے میں ہیں، لیکن اس کے باوجود یزید کی فوج سے 14 افراد آ گئے، اور حسین جن کی جماعت چھوٹی سی تھی، جن کے سامنے موت کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، جو بھوکے پیاسے تھے، ان کا ایک سپاہی بھی حسین کے لشکر کو چھوڑ کر نہیں گیا۔ یہ اس وقت کے قائد کی گہری نظر تھی کہ میری جماعت میں کوئی ناقص وجود شامل نہ ہونے پائے۔ یہ انتہائی کامل نظر تھی جس نے پرکھ پرکھ کر ایسے بے داغ موتی اکٹھے کیے تھے کہ ہر موتی اپنی جگہ بے مثل تھا، بے لاجواب تھا۔ بزرگان محترم، اب تذکرہ ان کا ہو گیا تو بس انہی کے اوپر بات ختم کروں۔ ایک اس ذات کا ذکر کروں کہ جسے حسین نے بڑے اہتمام سے بلایا تھا، حبیب ابن مظاہر، بڑے خاص طور پر خط لکھا تھا۔ اس حبیب ابن مظاہر کو حسین نے، دیکھیے، بلانا بھی ایک امتحان تھا، لیکن اس کے بعد ایک منزل اور آئی کہ اب حسین شام غریبہ میں شب عاشور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں چلے جاؤ، مجھے چھوڑ جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیعت کے معاملہ ہے تو بیعت اٹھاتا ہوں، اگر جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو میرے عزیز کا ہاتھ پکڑو چلے جاؤ، اگر تمہیں ایک دوسرے کے سامنے جاتے ہوئے ہچکچاہٹ ہوتی ہے تو کہو تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں۔ اور کہنے کی کیا بات تھی، چراغ بھی گل کر دیا۔ میرا دل چاہتا کہوں مولا ان میں تو وہ بھی ہیں کہ جن کو آپ خود لے کے آئے ہیں، ان میں وہ بھی ہیں کہ جن کو آپ نے خط لکھ کے بلایا ہے۔ آج بھیجنا تھا تو کل بلایا کیوں تھا؟ آج بھیجنا ہے تو کل بلایا کیوں تھا؟ حسین کہیں گے مجھے کسی کو نہیں بھیجنا، یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ میرا دامن چھوڑ دیں، اور یہ ایسے بھی نہیں ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں، نہ یہ مجھے چھوڑیں گے نہ میں انہیں چھوڑوں گا، لیکن تمہیں پتہ تو چل جائے کہ میرا انتخاب کتنا کھرا ہے۔ حسینیت کی کسوٹی کیسی کسوٹی ہے کہ اس پر پرکھا جانے والا جو بھی ہے وہ اپنی جگہ پارک کی حیثیت رکھتا ہے۔ کیا کہنے، حسین کا ہر ساتھی لاجواب ہے۔ ان ساتھیوں میں وہ حبیب ابن مظاہر ہے کہ جس نے جب پیغام ملا تھا تو گھر سے نکلا تھا، چاروں طرف پہرے تھے، ان پہروں میں اس کے لیے چلنا بڑا دشوار تھا۔ کیسے نکلے تو بڑا اہتمام کیا کہ اپنے غلام کو گھوڑا دیا کہ تم گھوڑا لے کے دریا کے کنارے چلو،
میں دوسرے راستوں سے پیدل چلتا ہوں، کیونکہ میں گھوڑا لے کے نکلوں گا تو دنیا مجھے جانتی ہے، سمجھ جائیں گے کہ نصرت حسین کے لیے جا رہا ہے، دشمن کی فوجیں مجھے گرفتار کر لیں گی اور میں حسین کی صدا پہ لبیک نہیں کہہ سکوں گا۔ جب پہنچے حضرت حبیب ابن مظاہر مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے، لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے دریا کے کنارے، جہاں غلام گھوڑا لیے کھڑا تھا تو وہاں غلام گھوڑے کی باہوں میں گردن ڈالے کہہ رہا تھا کہ اگر میرے آقا کو آنے میں دیر ہو گئی تو گھبرانا نہیں، میں تجھ پہ سوار ہو کے آقا حسین کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ اس موقع پر حبیب آ گئے، انہوں نے یہ جملہ سن لیا، کہا مولا آپ تو یہ وقت آ گیا کہ یہ غلام آپ پہ رحم کھائیں، مولا ابھی تو ہم غلام موجود ہیں، ابھی تو ہم غلام موجود ہیں، ہمیں یہ سعادت ملے گی کہ ہم آپ کی نصرت کریں۔ یہ کہہ کے چلے، اب گویا دیکھیے ان سے ایک لفظ نکل گیا ہے کہ ہم غلام ہیں۔ اس دوست تھے، دوستی کا وہ تو دوست نواز تھے، جس بارگاہ میں جا رہے تھے وہاں غلاموں کو بھی کلیجے سے لگایا جاتا تھا، لیکن ان کی دوستی کا بھی یہ عالم ہے کہ یہ اپنے کو دوست نہیں کہہ رہے۔ ارے حسین سے نسبت ایسی نسبت تھی کہ عباس جیسا خود کو حسین کا غلام کہتا ہے، تو اگر حبیب غلام کہے تو کون سی بڑی بات ہے۔ حبیب جذبہ غلامی میں سرشار کربلا پہنچے، لیکن وہاں غلام نواز آقا تھا، ادھر حبیب کربلا میں بعد میں آئے۔ حسین اپنے خیمے سے پہلے اٹھے، اصحاب کو ساتھ لیا، ایک علم بنا کے رکھ رکھا تھا، کئی نظریں اٹھی تھی لیکن جانتے تھے کہ دینے والا انصاف کرنے والا ہے، دینے والا عادل ہے، اسی کو دے گا جو حقدار ہوگا۔ اب حسین نے وہ علم اٹھایا، ہاں اس علم کا وارث آ رہا ہے، علم لے کے بڑھے، ادھر حسین بڑھے، پاپیادہ جا رہے تھے، ادھر حبیب نے دور سے دیکھا کہ آقا پیدل بڑھتا آ رہا ہے، تو اب یہ شان غلامی کے خلاف سمجھا کہ آقا پاپیادہ ہو اور میں گھوڑے پہ سوار ہوں۔ چلتا ہوا گھوڑا تیزی سے بھاگتے آ رہے تھے، اتنا وقت نہیں تھا کہ گھوڑے کی لگامیں کھینچے، اسے روکے، تیز بھاگتے ہوئے گھوڑے سے خود کو گرا دیا۔ مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ میرے استقبال کے لیے آپ پاپیادہ آئے، پاپیادہ آئے۔ بزرگان گرامی، حسین نے آگے بڑھ کر حبیب کو سینے سے لگا لیا، حبیب تم آ گئے، تمہارا آنا ہمارے دل کے لیے سکون کا باعث ہوا۔ مولا مولا اتنی عزت نہ بڑھائیں، میرا مقام اتنا بلند نہیں ہے کہ آپ مجھے اس طرح سے گلے لگائیں۔ میں کہوں گا حبیب تم نے ابھی اپنا مقام نہیں دیکھا، ابھی مرتبہ نہیں دیکھا، اگر مرتبہ دیکھنا ہے نا تو ذرا خیمے کے دروازے کی طرف دیکھو، ابھی پردہ اٹھے گا، دو چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، دائیں بائیں کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے ماموں حبیب آپ تو علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے، علی کی بیٹی نے سلام کہا ہے۔ بزرگان گرامی، چند جملوں کی زحمت دوں گا، کچھ تھوڑا سا تذکرہ آگے کی منزلوں کا کروں گا۔ حبیب ابن مظاہر لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، لشکر حسینی میں شامل ہو گئے، ہوتے ہوتے روز عاشور ایک مرحلہ آیا، نماز ظہر سے پہلے حبیب ابن مظاہر نے میدان میں جا کے جہاد کرنا شروع کیا۔ جہاد کرتے کرتے یہ کافی آگے نکل گئے تھے، اور یہ کربلا کے شہیدوں میں 3 شہید ہیں جن کے سر میدان جنگ میں جنگ کے فوراً بعد کاٹ دیے گئے تھے۔ ایک وہب کلبی کا سر کاٹا گیا تھا اور سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینکا گیا تھا، ایک حبیب ابن مظاہر کا سر کاٹ لیا گیا تھا، اور ایک امام حسین علیہ السلام کا سر آپ کی شہادت کے مرحلے پر کاٹ لیا گیا تھا۔ باقی شہداء کے سر 11 محرم کو ان کے جسم سے الگ کیے گئے تھے، اس لیے کہ امام نے دشمن کو موقع ہی نہیں دیا کہ کسی لاش کی بے حرمتی ہو سکے۔ ادھر کوئی گھوڑے سے گرتا تھا، امام جاتے تھے لاش کو اٹھا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیتے تھے۔ یہ تو حبیب لڑتے ہوئے دشمن کی صفوں میں بہت دور چلے گئے تھے۔ ایک تمیمی نے سر کاٹ لیا، بنو تمیم کا ایک فرد تھا، اس نے سر کاٹ لیا تھا، اور سر کاٹنے کے بعد عمر ابن سعد کے پاس پہنچا تھا کہ مجھے انعام دے، میں نے کوفے کے بڑے جری شخص کو قتل کیا ہے، بڑے بہادر شخص کو قتل کیا ہے۔ تو عمر ابن سعد نے کہا تھا کہ یہ سر تو ابن زیاد کے سامنے پیش کرنا، وہاں سے انعام لینا۔ بس سامعین محترم، وہ تمیمی اس سر کو لے کے خاص طور پر چلا۔ جب قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا تو
اور سر تو اور لوگوں کے پاس تھے، یہ تمیمی حبیب ابن مظاہر کا سر لیے ہوئے تھا۔ اس مرحلے پر بازار میں جہاں ہر طرف مجمع تھا، ہزاروں آدمی زن و مرد تماشا دیکھنے آئے تھے، وہاں ایک 13 سال کا لڑکا نام قاسم ابن حبیب ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر کا 13 سال کا لڑکا، وہ بھی ہجوم میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہجوم میں تماشا دیکھنے نہیں آیا تھا، اس کی مجال نہیں تھی کہ وہ قیدیوں کا تماشا دیکھنے آئے، وہ تو صرف یہ دیکھنے آیا تھا کہ میرا بابا آقا حسین کی نصرت کے لیے گیا ہے، آقا حسین شہید کر دیے گئے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ حسین مارے جائیں اور میرا بابا سلامت رہ جائے، یقیناً میرا بابا بھی مارا گیا ہوگا۔ تو سنا تھا کہ آج مقتولوں کے سر آئے ہیں، تو قاسم بھی یہ دیکھنے آیا ہے میرے بابا کا سر کہاں ہے، بابا کا سر کہاں ہے۔ کھڑا ہوا ہے، ہجوم میں دیکھا نیزوں پہ سر آ رہے ہیں، ایک ایک سر کو پہچاننے لگا، مولا حسین کے سر کو قرائن سے پہچانا، حضرت علی اکبر کے سر کو پہچانا، پھر بابا کے کئی دوست تھے، مسلم ابن اوسجہ کا سر نظر آیا، بریر حمدانی کا سر نظر آیا، زہیر ابن قین کا سر نظر آیا، سب کے سر دکھائی دیے، لیکن پورے سروں میں حبیب کا سر نظر نہیں آیا، حبیب کا سر نظر نہیں آیا۔ قاسم پریشان ہوا، اتنے میں سر گزر چکے تھے، سمجھا کہ شاید اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، شاید کسی اور سر کی آڑ میں وہ سر نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ چاہا کہ دوبارہ سر دیکھے، تو مجمع میں راستہ بنا کے تیزی سے، جلوس تو آہستہ آہستہ چل رہا تھا، یہ تیزی سے آگے بڑھ کے اس مقام پہ جا کے کھڑا ہو گیا کہ جہاں پھر سر گزرنے والے تھے، ابھی جا کے کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں سر قریب آئے، پھر نظریں اٹھائی تھی کہ مجمع میں ایک مرتبہ دھکا لگا، بچہ نیچے گر پڑا، نیچے گرا، اٹھنے لگا تو اچانک نظر پڑی کہ ایک گھوڑے کی گردن کے ساتھ، گھوڑے کی گردن کے ساتھ حبیب کا سر بندھا ہوا ہے، اس طرح بندھا ہوا ہے کہ جب گھوڑا قدم بڑھاتا ہے تو زمین سر کے بوسے لیتی ہے۔ بچے نے باپ کا سر دیکھا، ایک مرتبہ سر نے زبان حال سے کہا، بیٹا غلاموں کے سروں کو آقاؤں میں نہیں ڈھونڈا کرتے، غلاموں کے سر تو ٹھوکروں میں ہونے کے لیے ہوتے ہیں۔ گرامی دو جملے اور کر دوں کہ قاسم نے جب بابا کے سر کا یہ عالم دیکھا تو ایک مرتبہ اس تمیمی سوار کے پاس گیا، اے شخص یہ سر مجھے دے دے، میرے بابا کا سر ہے، مجھے دے دے، یہ بنی اسد کے سردار کا سر ہے، مجھے دے دے۔ تمیمی نے جھڑک کے ہٹا دیا، چلا جا، یہ سر تو میرے انعام کا ذریعہ ہے، اکرام کا ذریعہ ہے۔ بچہ روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، لیکن اس شقی نے سر حوالے نہیں کیا۔ اب جب بچے نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ بنی اسد کی غیرت بیدار ہوئی، وہاں سے پلٹا، فوراً اپنے بنی اسد کے محلے میں آیا، آ کے کہا، اے بنی اسد کے لوگوں، کیسے بے غیرت ہو کہ تمہارے سید و سردار کا سر اس طرح توہین سے لے جایا جا رہا ہے۔ حمیت عرب جوش میں آئی، چند بنی اسد کے لڑکے کے ساتھ آئے، ہجوم میں اچانک اس تمیم پہ حملہ کیا اور سر چھین لیا۔ سر چھین کے قاسم نے سر کو ہاتھوں میں اٹھایا اور ایک مرتبہ فخر سے مجمع کی طرف دیکھا کہ جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ میرا دل چاہتا کہ سید سجاد آپ کے دل میں کیا گزری ہوگی، شاید مدینے کی طرف دیکھا ہو، نانا میرے بابا کا سر غیروں کے پاس ہے اور سید سجاد یہ سر واپس نہیں لے سکتا۔ رب العالمین ہمارے اس تذکرے کو قبول فرما، یا اللہ گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، صراط مستقیم پر ثبات قدم عطا فرما۔ رب العالمین حاضرین مجلس کی تمام حاجتوں کو اپنے فضل خاص سے پورا فرما۔ رب العالمین ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات آخرت کو بلند فرما۔ رب العالمین یہاں پہ موجود جتنے بھی مومن ہیں، چاہے وہ اپنے لیے چاہے اپنے متعلقین کے لیے جو بھی دعا کر رہے ہیں، تیری بارگاہ ہم یہ دعا تب عرض کرتے ہیں جب ان کے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ اپنا مقصود حاصل کریں۔ رب العالمین جو چیز ان کے لیے ناممکن ہے، تیرے چشمہ رحمت کی ایک لہر ان کی تمام حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یا اللہ ان کی تمام آرزوؤں کو پورا فرما دے۔
رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرما اور آخرت میں بھی ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ اپنی آخری حجت کو پردہ غیب سے جلد ظاہر فرما کہ زیارت کا شرف بھی عطا فرما اور نصرت کی سعادت بھی عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ مومنین ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ بروز پیر 21 اپریل پیر کا دن ختم کر کے جو رات آئے گی وہ شب اربعین ہے، اور 22 اپریل منگل کے روز روز اربعین ہے۔ یہاں حسینیہ زہرا میں نماز ظہر اور عصر باجماعت ادا ہوگی، اس کے بعد زیارت اربعین پڑھی جائے گی اور پھر مجلس ہوگی۔ مجلس کے بعد نیاز کا اہتمام ہے۔ یا حسین 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 یا حسین